أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، پختہ بات ہے مشرک میری پلیدی ہے، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، بس مشرک اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئے. وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلًا، اگر تم کو فقر و فاقہ کا اندیشہ ہو، پس ان قریب اللہ اپنے فضل سے اگر چاہے گا تو مالدار بنا دے گا. یقیناً اللہ خوب جاننے والا، حکمت والا ہے. پارہ نمبر 10 سورۃ التوبہ، آیت نمبر 28 آپ حضرات کے سامنے بما ترجمہ تلاوت کی ہے. اس سے قبل آپ نے غزوہ حنین کے حوالے سے تفصیلات سماعت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ میسج اور پیغام دیا ہے کہ مسلمان کی نگاہ کثرت تعداد، ساز و سامان اور اسلحہ پر نہیں ہونی چاہیے. اصل نظر اور توکل اللہ کی ذات پر ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت کے بغیر دشمن پر غلبہ پانا یہ ناممکن ہے. تلاوت کردہ آیت مبارکہ کا تعلق سورۃ التوبہ کے آغاز میں جو مضامین آپ نے سماعت کیے ہیں ان کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ التوبہ کے آغاز میں یہ اعلان فرمایا، براءۃ من اللہ ورسولہ، اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اعلان برات ہے اور رسول کی جانب سے بھی اعلان برات ہے مشرکین کے حوالے سے، کہ آئندہ کے بعد مشرکین کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ نہیں رہے گا، اور جو ڈیڈ لائن قرآن کریم نے 4 مہینے کی دی ہے، اس 4 مہینے کے بعد کوئی مشرک جزیرہ عرب میں نہیں رہے گا. اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ جن کافروں اور مشرکوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی، وہ جہاں کہیں بھی ڈیڈ لائن کے بعد ملے اور ان کو قتل کر دو، کوئی گنجائش نہیں. تو اسی مضمون کے ساتھ اس آیت کا بھی تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے دین اسلام کو کامل اور مکمل فرما دیا. جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اللہ اور اس کے رسول کی منشا یہ تھی کہ جزیرہ عرب خالصتاً اسلام کا بول بالا ہو،
یہاں کوئی دوسرا مذہب اور مسلک نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر اعلان فرمایا کہ مشرکین کو بالکل جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، یہاں ان کے رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور پھر صحیح بخاری میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے جا رہے تھے تو جانے سے قبل آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ اخرج الیہود والنصارى اخرج المشرکین من جزیرۃ العرب، ان کو بھی کیا کرو، جزیرہ عرب سے نکالو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری کو فتح مکہ کے بعد 10 ہجری کا یہ موقع تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کی ڈپٹی لگائی کہ آپ نے حج میں جانا ہے، میدان عرفات، مزدلفہ، دیگر مقامات پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کرنا ہے کہ من بعد عامہم ھذا، اس سال اگر کوئی مشرک حج کے لیے آیا ہے تو وہ کر کے چلا جائے، نیکسٹ سال یہاں کوئی مشرک نہیں آنا چاہیے۔ یہ اعلان سیدنا علی المرتضیٰ کے ذریعے سے اور سیدنا ابوبکر صدیق کے ذریعے سے کروایا گیا۔ اسی حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں تفصیلات بیان کی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجس، مشرک نری پلیدی ہے، یعنی کا پلید ہے۔ نجاست، امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن کے حوالے سے قرآنی الفاظ کی ایک ذخیرہ انہوں نے کیا ہے لکھا ہے، گرامر کے اعتبار سے انہوں نے کہا ہے نجاست اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو انسان اس سے نفرت کا اظہار کرے، ظاہری طور پر یعنی سونگھ کر یا چکھ کر، اس کے علاوہ عقلی طور پر بھی نفرت کرے تو وہ بھی کیا ہوتی ہے، نجاست ہوتی ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ حقیقی معنوں میں نجاست، جس سے غسل واجب ہوتا ہے، وضو لازم ہوتا ہے، یہ بھی نجاستیں ہیں۔ اور اسی طریقے سے کفر اور شرک، یہ بھی سب سے بڑی نجاست ہے۔ فرمایا کہ مشرکین میں جہاں ظاہری طور پر نجاستیں پائی جاتی ہیں، اسی طریقے سے یہ شرک کرتے ہیں، ان میں باطنی طور پر یہ نجاست بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ہر اعتبار سے نیرے کیا ہیں، پلید ہیں۔ فلا یقرب المسجد الحرام، ان کو مسجد حرام کے قریب نہیں آنے دینا، بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد 10 ہجری کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ میں داخل نہ ہو۔ یہ باقاعدہ طور پر کیا ہوگی، پابندی لگی، ممنوع ہوگی۔ کچھ فقہی مسائل اسی آیت کے ضمن میں فقہاء کرام نے استخراج کیا ہے، وہ بھی اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اب بھائی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کو پلید قرار دیا ہے کہ یہ نری پلیدی ہیں، ان کو مسجد حرام میں نہیں آنے دینا۔ آیا کہ بھائی مسجد حرام میں ہی یہ حکم ہے کہ یا باقی مساجد کے ساتھ بھی یہ حکم ہے؟ ظاہر بات ہے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ آیا کہ یہ حکم صرف اور صرف مسجد حرام کے ساتھ خاص ہے، یا مسجد نبوی میں بھی یہی حکم ہے، دیگر مسجد یہاں بلوچ سینٹر کی مسجد میں بھی یہی حکم ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی جو کافر اور مشرک ہے یہ روحانی طور پر پلید تو ہے ہی ہے، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں ہے، اور جسمانی طور پر بھی جس سے غسل لازم ہوتا ہے تو ان کے ہاں اس سے پاکی کا کوئی طریقہ کار رائج نہیں ہے، تو لہٰذا ان کا کسی مسجد کے اندر داخل ہونا یہ جائز نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دور میں ایک بڑا اجلاس ہوا، جس طرح ہمارے پاکستان میں بھی جو اجلاس ہو رہا ہے پورے ملکوں کا، اس طرح ایک اجلاس ہوا، اور اس اجلاس میں دنیا بھر کے جتنے بھی بلاد تھے، ممالک تھے، ان ممالک کے سربراہان تشریف لائے، ان میں اکثریت کیا تھی، کافر اور مشرک تھے۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو مسجد میں نہیں ٹھہرایا، مسجد سے باہر کہا کہ ان کے لیے جگہ بنائی جائے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قرآن کریم کی اس آیت سے یہی سمجھا ہے
کہ بھائی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کافر اور مشرک یہ کیا ہے؟ پلیت ہے، لہذا اس کو کسی مسجد کے اندر ٹھہرانا جائز نہیں ہے۔ چلو یہ ایک بات ہوگی فقہ کا۔ دوسرا مسئلہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی فقہ کو ہم فالو کرتے ہیں، قرآن و سنت میں وہ مسائل جن کی تصریحات موجود نہیں ہیں، اجتہادی مسائل ہیں، ان مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو اور دلائل کو فالو کرتے ہیں، باقی قرآن و سنت میں نہیں فالو کرتے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ عام طور پر یہ غلط فہمی ہوتی ہے لوگوں میں کہ یہ امام صاحب کو مانتے ہیں، یہ امام صاحب، حالانکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تو امام صاحب، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن کے جو واضح احکام ہیں ان کو ہم براہ راست مانتے ہیں، احادیث میں جو تفصیلات رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ان کو براہ راست مانتے ہیں۔ جو مسائل جن کی تفصیلات قرآن میں نہیں، احادیث پیغمبر میں نہیں، ان میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ کو فالو کرتے ہیں۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب دیکھو حدیث میں آیا ہے بھائی کہ اگر مکھی چائے میں گر جائے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، تو آپ اس کو نکال کے اگر طبیعت مانتی ہے تو پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں۔ یہ چائے کی بات نہیں، سوری، مشروب میں، یہ نہیں کہنا کہ حدیث میں چائے والا ذکر آ رہا ہے، وہ ذکر کر رہا ہوں مشروب میں پینے والا شربت بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، پیپسی بھی ہو سکتی ہے، کوکا کولا بھی ہو سکتا ہے، سادہ پانی بھی ہو سکتا ہے، دودھ بھی ہو سکتا ہے، مشروب میں یہ ساری پینے والی چیزیں آتی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ دَاءٍ وَدَوَاءٌ، ایک پر میں اللہ نے شفا رکھی ہے اور ایک پر میں اللہ نے بیماری رکھی ہے، اور مکھی جب بھی کسی مشروب میں گرتی ہے نا تو یہ بیماری والے پر کو کیا کرتی ہے؟ اس کے اندر ڈبوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ کی طبیعت مانے تو اس کو ڈبو دو تاکہ بیلنس برابر ہو جائے، شفا والا پر بھی اندر چلا جائے، جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے تمہیں تمام بیماریوں سے بھی محفوظ فرما لے گا۔ طبیعت مانتی تو پی لو، لیکن بات طبیعت کی، ٹھیک، اگر طبیعت نہیں مانتی تو نہیں پینا چاہیے۔ ہمارے یہاں لوگ کیا ہیں، چونکہ مسائل کا علم نہیں ہوتا ہے نا، اب چائے میں گر جاتی ہے، بھائی چائے میں جب مکھی گر جائے نا تو پھر چائے نہیں پینی چاہیے۔ بھائی چائے آپ کو پتہ ہے گرم ہوتی ہے، تو جس وقت چائے کے اندر مکھی چلی گئی تو وہ سارا اندر کچومڑ بن گیا اس کا نا۔ تو اب اگر کوئی بندہ کہنا ہے اس کو ڈبو کے اب پینا ہے تو یہ کیا ہے؟ شریعت سے بھی ناواقف ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ناواقف ہے، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ہاں اگر ٹھنڈا مشروب ہے تو وہ الگ چیز ہے، گرم میں تو ظاہر اس کے اثرات ہوتے ہیں نا، تو اس لیے اگر ٹھنڈا ہے تو اس میں یہ حکم ہے۔ میں جو مثال دے رہا تھا بات آگے نکلی ہوں، مثال سمجھو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیا کہ بھائی اگر مشروب میں آئل ہے اس میں مکھی گر گئی تو ناپاک نہیں ہوتا ہے۔ اب بھائی اگر مچھر گر جائے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ قرآن ہمیں کچھ نہیں بتا رہا، حدیث پیغمبر کھنگال لو، کہیں مچھر کے بارے میں نہیں کہ مچھر تمہارے پانی کے ڈرم میں گر جائے، یا مچھر تمہارے آئل میں گر جائے، یا مچھر تمہارے کیا ہے دودھ میں گر جائے، آیا کہ وہ دودھ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا۔ اب یہ مسئلہ کون بتا رہا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ امام صاحب نے قرآن سے یہ اصول اخذ کیا ہے، حدیث سے یہ اصول اخذ کیا ہے کہ بھائی کس علت کی بنیاد پر جس مشروب میں مکھی گری ہے اور وہ ناپاک نہیں ہوا، اس میں مشترکہ علت کیا ہے؟ وہ علت یہ ہے کہ اس مکھی کے اندر بہنے والا خون نہیں ہے۔ لہذا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث پیغمبر سے یہ اصول بنا لیا، جن جن جانوروں میں، کیڑا مکوڑوں میں بہنے والا خون نہیں ہے، اگر وہ کسی مشروب میں، کھانے پینے والی چیز میں گر جائے تو وہ چیز ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اس مسئلے میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ میں نے تھوڑی چھوٹی سی مثال دی ہے کہ ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی جو فقہ کو فالو کرتے ہیں وہ اس اعتبار سے کرتے ہیں کہ جن کی تفصیلات ڈیٹیل قرآن و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، وہ اصول کی بنیاد پر امام صاحب نے، جیسے یہ میں نے مثال دے دی، سمجھ آ گئی، اس بنیاد پر ہم فقہ کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ظاہری طور پر اگر کافر اور مشرک کے ساتھ نجاست نہ لگی ہو تو وہ دیگر مساجد میں داخل ہو سکتا ہے، اجازت ہے۔ روحانی طور پر تو وہ ہے پلید نا، لیکن ظاہری طور پر اس پر نجاست نہیں لگی ہوئی، نظر آ رہا ہے کہ بھائی اس پہ نجاست نہیں ہے تو وہ مسجد میں آ سکتا ہے۔ مسجد حرام کی بات نہیں کر رہا، عام مسجد کی بات کر رہا ہوں، تو مسجد میں وہ آ سکتا ہے،
اس پر دلیل رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو قیس کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کچھ مذاکرات کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی کے اندر ٹھہرایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے وہ کافر تھے، مشرک تھے، لیکن ظاہری طور پر وہ پاک تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں ٹھہرایا؟ مسجد میں ٹھہرایا۔ لہذا مسجد میں کافر اور مشرک پر ظاہری اجازت نہ لگی ہو تو وہ داخل ہو سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ باقی کچھ اور بھی فقہی مسائل ان کو کل کی نشست میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ